آج کے جمعۃ المبارک ماہ ذی الحجہ کا تیسرا جمعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے سورۃ الصف مدنی سورہ، اس کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بڑے برا مانے کافر۔ یہ جو آیت کریمہ آپ نے سنی، کیا فرمایا اللہ نے؟ یریدون، یہ چاہتے ہیں۔ کون چاہتے ہیں؟ کافر۔ کافر میں ہر وہ کافر آ گیا جو دین اسلام کا مخالف ہو اور دین اسلام کو جھٹلاتا ہو، مسلم نہ ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، دین اسلام کے سوا، اسلام کے علاوہ جو بھی کسی دین سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسلام کو مانتا ہو، اسلام پر عمل پیرا ہو، مسلم کہلاتا ہو، وہی مومن کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یریدون، یہ کافر چاہتے ہیں، لیطفئوا، بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے۔ یعنی یہ جو دین اسلام ہے اور یہ جو قرآن ہے اور یہ جو پیغمبر اسلام ہے، یہ سب اللہ کا نور ہے۔ ایک طرف اسلام اللہ کا نور ہے، ایک طرف قرآن اللہ کا نور ہے، ایک طرف صاحب قرآن اللہ کا نور ہے، یہ سب اللہ کا نور ہے۔ تو اس میں سبھی آ گئے کہ اللہ نے فرمایا یہ کافروں کی ناپاک خواہش، کفار کی ناپاک سازش، ناپاک ارادہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو کسی طرح گم کر دیں۔ اب اللہ کا نور دنیا کی موم بتی تو ہے نہیں کہ کوئی پھونک مارے اور بجھا دے، دنیا کا چراغ نہیں ہے کہ ہوا سے بجھ جائے۔ اللہ کے نور سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا چمکتا دمکتا ہمیشہ روشن نور جس کی مثال کوئی دنیا کی روشنی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا کوئی چراغ، کوئی شمع، کوئی موم بتی، کوئی لالٹین، کوئی بھی لائٹ اس نور کا مقابل نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ کا نور ہے،
اللہ تو خود نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. آسمان و زمین میں اللہ کا نور پھیلا ہوا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں زمین و آسمان میں ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب اللہ کے نور سے تعلق رکھتی ہیں. کسی بندے کی نشانیاں نہیں ہیں. اللہ نے ان کو اپنی نشانیاں بنا کر رکھا ہوا ہے. ہر نشانی سے اللہ یاد آتا ہے. بارش سے اللہ یاد آتا ہے, چاند سے اللہ یاد آتا ہے, سورج سے اللہ یاد آتا ہے, تاروں سے اللہ یاد آتا ہے, بادل سے اللہ یاد آتا ہے, پہاڑوں سے اللہ یاد آتا ہے, سمندر سے اللہ یاد آتا ہے, دن سے اللہ یاد آتا ہے, رات سے اللہ یاد آتا ہے, گرمی سے اللہ یاد آتا ہے, سردی سے اللہ یاد آتا ہے. یہ ساری نشانیاں انسان کی نہیں ہیں, اللہ کی تخلیق کردہ ہے. انسان کی مجال نہیں کہ ان کو مٹا دے. اسی طرح دین اسلام اللہ کا ایک نور ہے. علماء کرام نے نور کی تعریف میں اسلام کو بھی داخل کیا, قرآن کو بھی داخل کیا, اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی داخل کیا ہے کہ یہ سب اللہ کا نور ہے. کسی شاعر نے کہا کہ اللہ نے سب انبیاء نور, محمد کو کیا نور علی نور. تمام انبیاء نور ہیں مگر محمد رسول اللہ نور علی نور ہے, نور پر نور. کہ اللہ نے سب انبیاء نور, محمد کو کیا نور علی نور. تو ایک طرف قرآن نور, ایک طرف اسلام نور, ایک طرف صاحب قرآن نور. اب اللہ فرماتا ہے کہ کفار کی ایک کوشش ہے. اب یہ کوشش صرف آج نہیں ہے, آج تو ہم کو نظر آ رہی ہے, ہم آج کے زمانے میں ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی ملک میں قرآن جلایا جا رہا ہے, کسی ملک میں قرآن کی توہین ہو رہی ہے, کسی ملک میں صاحب قرآن کی توہین ہو رہی ہے, گستاخیاں ہو رہی ہیں, بلاسفیمی جس کو کہتے ہیں انگریزی زبان میں. غیر مسلم کر رہے ہیں, کفار کر رہے ہیں, مشرکین کر رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو حاسدین ہیں. بغیر حسد کے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. محبت والا کبھی قرآن کو جلا نہیں سکتا, محبت والا کبھی صاحب قرآن کی توہین نہیں کر سکتا. عشق تو نام ہی اس کا ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کا ادب ہو. بغیر ادب کے بھی کبھی عشق ہوا ہے؟ بغیر ادب کے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں عاشق رسول ہوں؟ کوئی عاشق رسول کہلوائے, یہ نقطہ یاد رکھنا, کوئی اپنے آپ کو عاشق رسول کہلوائے اور اس کے کرتوتوں سے ثابت ہو جائے کہ بے ادب ہے تو عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا. اس کا عشق جھوٹا رد ہے, اس کا دعویٰ رد ہے. عشق کی بنیاد ادب پر ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو جہاں جہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی توہین کی جاتی ہے یا صاحب قرآن کی توہین کی جاتی ہے, یہ تو ہم آج دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم آج کے دور میں, مگر یہ آج کے دور کی صرف علامت نہیں ہے, یہ تو 1400 سال سے سلسلہ جاری ہے.
جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب و محبوب کو دعوت اسلام دے کر مبعوث فرمایا، اس وقت سے اسلام اور قرآن اور صاحب قرآن کی حسد اور دشمنی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اب تاریخ دیکھ لیں اسلام کی، اس میں معلوم ہو جائے گا۔ پھر قرآن دیکھ لیں، اس سے پتہ چل جائے گا۔ یہ ابھی جو ہم نے آیت شریفہ سنی، یہ قرآن کی آیت ہے نا، سورۃ الصف 28واں پارہ آیت نمبر 8، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ تو یہ آیت شریفہ تو 1400 سال پہلے آئی ہے نا، سمجھ آ رہی نا بات آپ کو؟ بھائی قرآن آج کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن آج کا کلام تو نہیں ہے، یہ تو کلام الہی ہے۔ اور 1400 سال پہلے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں، مگر آیت شریفہ آج کی آیت تو نہیں ہے نا۔ اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے نور کو بجھانے کی ناپاک کوشش، ناپاک ارادہ، ناپاک سازش، ناکام سازش، یہ آج نہیں ہو رہی، یہ جب سے قرآن اترا ہے اس وقت سے شروع ہو گئی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان فرما دیا ہے، واللہ متم نورہ، اللہ تو وہ ہے کہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ اس پر غور کرو آپ، یہ میں نے آیت پڑھی ہے نا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، وہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں نا۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے فرمایا اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا۔ پھونک مارتے رہیں جتنا مارتے رہیں، یہ دنیا کی موم بتی نہیں، قرآن دنیا کی لالٹین یا شمع نہیں ہے کہ کوئی کہے دیکھو ابھی میں پھونک مارتا ہوں، اگر ایک پھونک سے نہیں بجھا تو دوسرے پھونک سے بجھ جائے گا، نہیں بجھ سکتا، کیونکہ یہ وہ نور ہے جو یہ دنیا کی شمع نہیں، یہ تو اللہ کا نور ہے، اور اللہ کے نور کو بجھانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب محبوب کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کس نے بلند کیا ہے؟ بولیں کس نے بلند کیا؟ اللہ نے۔ تو جس بات کا ذمہ اللہ لے رہا ہے نا، اس کے بارے میں اطمینان ہونا چاہیے کہ کوئی کتنا ہی زور لگا دے، کتنا ہی دھکا لگائے، کتنی ہی پھونکے مارے، اس کی پھونک صرف پھونک رہے گی، بلکہ اس کی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھے گا نہیں اور پھیلے گا، اور ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی کسی چیز کو ختم کرنے کی کوشش اس کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، پبلسٹی ہو جاتی ہے نا، اور زیادہ۔ اب آپ دیکھیں قرآن کو لوگ کفار، حاسدین، لعنتی، جن کو اللہ نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کیا ہوا ہے، جہنم کے لیے جن کو پیدا کیا ہوا ہے، وہ تو وہاں بھی جہنم میں ہوں گے، یہاں بھی جہنم خرید رہے ہیں، وہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کی توہین ہے یہ ان کے نزدیک توہین ہے، ہم اس کو توہین تو کہہ رہے ہیں، مگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا یہ جتنا کوشش کر لیں قرآن پھیلتا جائے گا، قرآن آگے بڑھتا ہی جائے گا، اسلام آگے بڑھتا ہی رہے گا۔ یہ اسلامو فوبیا ہے، اسلامو فوبیا کہتے ہیں خوف،
کہ اسلام پھیل نہ جائے، ہم لوگ ختم نہ ہو جائیں، اسلام بڑھ نہ جائے. تو اسلام تو بڑھ گیا، اسلام تو پھیلا ہوا ہے، اور اسلام باقی رہنے والا ہے، اور اسلام ہی اللہ کو پسند ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. کوئی اپنے دین کی دعوت دیتا رہے اسلام کے علاوہ، کوئی بھی کہتا رہے کہ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا دین یہ ہے، ہمارا دین وہ ہے، ہوتا رہے، مگر دین وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. اور اللہ کو کون سا دین پسند ہے؟ اسلام. تو اب آپ کو اس نقطے پر غور کرنا ہے کہ یہ ہمارا مقابلہ آج کی دنیا میں نہیں ہے، یہ مقابلہ 1400 سال پہلے بھی تھا جب یہ آیت شریفہ نازل ہو رہی تھی. کوئی کہتا تھا یہ قرآن شاعری ہے، صرف محمد تو شاعر ہیں، شعر کہتے ہیں، قرآن شعر ہے؟ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے. کوئی کہتا تھا قرآن سحر ہے، جادو ہے، محمد جادوگر ہے، یہ جادو سے لوگوں کو اپنا بناتا ہے. نہیں، اللہ نے محمد کو معجزات عطا فرمائے. معجزات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک نشانیاں ہیں. ہر نبی کو اللہ نے دیے معجزات، میریکلز جن کو کہتے ہیں انگریزی میں، اعجاز. تو قرآن بھی محمد رسول اللہ کا ایک بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دنیا میں بھیجا. اور وہ معجزہ ایسا ہے کہ اگر اس معجزے سے پہلے ہم دیکھیں کہ تورات بھی آ چکی تھی، آسمانی کتاب، ہمارا ایمان ہے تورات پر، ہم ایمان رکھتے ہیں تورات پر کیونکہ اللہ نے نبی پر نازل فرمائی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اس سے پہلے زبور بھی نازل ہو چکی تھی، ہم زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں، داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس سے پہلے انجیل بھی نازل ہو چکی، ہم ایمان رکھتے ہیں انجیل پر، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا پر نازل ہوئی. اور قرآن خود ان آسمانی کتابوں کی جو پہلے نازل ہوئیں، قرآن سے پہلے، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کی تردید نہیں کرتا. قرآن تو کہتا ہے اس پر ایمان رکھو جو قرآن سے پہلے آیا. زبور آئی، انجیل آئی، تورات آئی، ان پر ایمان رکھو. تو ایمان تو ہمارا ہمیشہ رہے گا ساری کتابوں پر. یہی وجہ ہے کہ اگر آج کوئی قرآن کو جلاتا ہے تو مسلمان تورات کو نہیں جلاتا، مسلمان زبور کو نہیں جلاتا، مسلمان انجیل کو نہیں جلاتا. یہی وجہ ہے کہ اگر آج کوئی محمد کی توہین کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی موسیٰ کی توہین نہیں کرتا، کوئی عیسیٰ کی توہین نہیں کرتا، کوئی حضرت داؤد کی توہین نہیں کرتا. کیوں؟ کہ مسلمان سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، سارے رسولوں کا ادب کرتے ہیں، سارے رسولوں کی تعظیم کرتے ہیں. کوئی کتنا ہی توہین کر لے ہمارے نبی کی، مگر مسلمان کسی نبی کی توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا. بھائی کافر محمد کی توہین کرے، لیکن مسلمان اگر عیسیٰ کی توہین کرے تو کافر ہو جائے. یہودی اگر محمد کی توہین کرے لیکن مسلمان اگر حضرت موسیٰ کی توہین کر لے تو کافر ہو جائے. یہ کیسی بات ہے نا؟ کیوں کہ ہم تو پابند ہیں بحیثیت مسلم، بحیثیت مومن، کہ ہم ہر کتاب پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی، اگرچہ آج وہ آسمانی کتابیں سوائے قرآن کے بالاتفاق اصل حالت میں نہیں ہیں، مگر ہمارا ایمان ان اصل کتابوں پر ہے جو تورات کے نام سے آئی، جو زبور کے نام سے آئی، جو انجیل کے نام سے آئی. ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے، مرد ہو یا عورت. تو وہ تو ان کتابوں کی توہین کر ہی نہیں سکتا.
لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ کیا کہ آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یریدونا، یہ چاہتے ہیں کافر، تو چاہتے ہیں کا مطلب یہ آج نہیں چاہتے، یہ تو اس وقت سے چاہتے ہیں جب سے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، مگر قرآن اس وقت سے لے کر آج تک موجود ہے۔ یہ ہے عظمت قرآن۔ بھائی آپ اندازہ لگا لو نا، جو بات میں کہہ رہا ہوں بڑی آسان بات کر رہا ہوں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن 1400 سال پہلے آیا تھا، آج نہیں نازل ہوا۔ تو 1400 سال پہلے جو اللہ نے آیت نازل فرمائی اور یہ بتا دیا کہ یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نور کو بجھانے کی سازش اور بجھانے کی کوشش، ناپاک کوشش، ناکام کوشش، غلیظ کوشش، یہ اس وقت سے جاری ہے، مگر قرآن اس وقت سے باقی ہے۔ قرآن میں آج تک ایک لفظ کی، ایک حرف کی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہو سکی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک، دیکھیں کیسی آیت آئی سورۃ الحجر کی، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو اتارا، یعنی یہ قرآن، ذکر، قرآن کا نام اللہ نے ذکر رکھا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا ان کو کرنے دو جو کرتے ہیں، یہ اپنی ناپاک کوشش کر کے جہنم کی آگ کو اپنے لیے تیز کر رہے ہیں، جہنم کے شعلوں کو اپنے لیے اور بھڑکا رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کا مزید مستحق بنا رہے ہیں۔ تو یہ تو ازلی جہنمی ہیں، ابدی جہنمی ہیں، ان کو جہنم میں رہنے دو، ان کی کوششوں کو کرنے دو، اس لیے کہ تقابل اسی طرح ہوتا ہے، ایک طرف سچ، ایک طرف جھوٹ، ایک طرف حق، ایک طرف باطل، ایک طرف کفر، ایک طرف اسلام، تبھی تو تقابل ہوگا، تبھی تو کمپیریزن ہوگا۔ تو ان کو کرنے دو جو کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے یہ فرما دیا کہ ان کے ایسا کرنے سے میرا نور بجھ نہیں سکتا، اور پھیلے گا، اور پھیلے گا نور۔ تو پھیل رہا ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دنیا میں کون سی ہے؟ قرآن۔ نہ تورات اتنی پڑھی جاتی ہے، نہ زبور، نہ انجیل، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور واحد اسلامی کتاب قرآن پاک جس کے حافظ دنیا بھر میں ہے، نہ زبور کا حافظ ہے، نہ انجیل کا حافظ ہے، نہ تورات کا حافظ ہے۔ حافظ اگر ملے گا تو قرآن کا ملے گا، اگر غلط ہے تو بتاؤ۔ بھائی زبور پر ایمان رکھنے والے اگر آج بھی ہوں، انجیل پر ایمان رکھنے والے آج بھی ہیں، اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، مگر اس میں سے کوئی انجیل کا حافظ بھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ نہ مرد ہوتا ہے، نہ عورت ہوتی ہے، نہ بچہ ہوتا ہے، نہ جوان ہوتا ہے۔ پڑھنے والے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں مگر حافظ نہیں کہلاتے۔ حافظ اگر ملے گا تو صرف کس کا ملے گا؟ قرآن پاک کا ملے گا۔ ہر سال تراویح میں جو کتاب سنائی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن۔ بائبل تو نہیں سنائی جاتی ہر سال، تورات تو نہیں سنائی جاتی ہر سال، زبور تو نہیں سنائی جاتی ہر سال۔ شبینہ میں جو چیز پڑھی جاتی ہے، جو کتاب، وہ کون سی ہے؟ قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو وعدہ فرمایا حفاظت کا، اس کو اس طرح سے ظاہر فرما دیا ہے کہ دیکھو بجھانے دو نور کو، یہ کوشش کر رہے ہیں اپنی، تو کوشش کرنے دو نا۔ ان کی کوششوں سے ہی تو پتہ چلے گا کہ قرآن کتنا عظیم ہے۔ تو یہ آیت شریفہ جو میں نے پڑھی، اس میں اللہ کے نور کی بات ہو رہی ہے، اور علماء نے فرما دیا اللہ کا نور محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی قتل کرنے کی سازشیں کی گئی۔ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو قتل کرنے کی سازش کی، شہید کرنے کی کوشش کی، تاریخ بتاتی ہے نا۔ پھر انبیاء کرام بہت سے بنی اسرائیل کے آئے دنیا میں جن کو انہوں نے قتل کیا، قرآن بتاتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ
بغیر الحق کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو ناحق قتل کیا. تو یہ تو جاری ہے سلسلہ, آج سے نہیں جاری, ہمیشہ سے جاری ہے. مگر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھ لو, یہ نور جو محمد کی صورت میں ہے, یہ نور جو اسلام کی صورت میں ہے, یہ نور جو قرآن کی صورت میں ہے, اس کو بجھانے کی کوششیں 1400 سال سے چل رہی ہیں, مگر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک پھیلاتا رہے گا. ابھی قیامت آئی نہیں, مگر قیامت تک قرآن رہے گا, اسلام بھی رہے گا, اور صاحب قرآن بھی رہے گا انشاءاللہ. تو یہ آیت شریفہ پڑھ کے ختم کر رہا ہوں پھر سے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, سورۃ الصف پارہ نمبر 28 آیت نمبر 8. یریدون, یہ چاہتے ہیں. کون چاہتا ہے؟ کافر. بھائی کوئی مسلمان کبھی چاہے گا کہ قرآن مٹ جائے؟ نہیں. کوئی مسلمان کبھی چاہے گا کہ اسلام مٹ جائے؟ نہیں. تو کون چاہے گا؟ کافر, حاسد, بے ایمان, مشرک, جہنمی, لعنتی, وہی چاہے گا نا. یہ عاشق رسول تو کبھی یہ نہیں کرتا. عاشق رسول تو اپنے ہر قول اور اپنے ہر فعل سے اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے سچا عشق ہے. وہ تو یہ ثبوت دیتا ہے. وہ قرآن کو جلاتا نہیں, وہ قرآن کو پھیلاتا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اب یہ بافواہہم میں جمع کا صیغہ ہے. بافواہہم کا معنی ہے ایک سے زیادہ منہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ منہ ہوتا ہے نا ہمارا, اسی منہ سے ہم پھونک مارتے نا. اگر چراغ کو بجھانا چاہیں تو کیسے بجھائیں گے؟ پھونک ماریں گے نا. تو ایک آدمی اگر پھونک مارے گا تو ایک منہ ہوگا نا. اللہ نے یہاں ایک منہ کی بات نہیں کی. اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ اپنے منہوں سے بجھانا چاہتے. کہ ایک منہ نہیں ہے, کئی منہ ہیں جس سے وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں, مگر ایک اللہ ہے جو اپنے نور کو پھیلانا چاہتا ہے. وہ ایک اللہ ہے, وہ ان سب پہ بھاری ہے. ان کے سب کے منہ میں خاک پڑے گی, ان کے منہ میں غلاظت ہوگی, اور یہ جہنمی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ, اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون, چاہے کافروں کو برا لگے. یعنی کافر برا مانتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کیوں پھیل رہا ہے, تو برا مانتے رہیں. قرآن کیوں پھیل رہا ہے, برا مانتے رہیں. اسلام کیوں پھیل رہا ہے, برا مانتے رہیں. مگر اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہی رہے گا. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.